لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، شفيع المذنبين أنيس الغريبين، رحمة للعالمين. أعني العبد المعيد الرسول المسدد والمصطفى الأمجد أبا القاسم محمد وعلى أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، صلوات بر محمد وآل محمد. مومنین، اگر زحمت نہ ہو، جو بزرگان ہیں وہ اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں، جو جوان ہیں اور بغیر دیوار کے ٹیک کے بیٹھ سکتے ہیں وہ پلیز اگر آگے تشریف لیں. سب سے پہلے خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے. جتنے مومنین و مومنات تشریف فرما ہیں، جو جو حاجات رکھتے ہیں، پروردگار سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بالخصوص آج جن مومنین نے افطاری کا اہتمام کیا، پروردگار ان کے رزق، مال، جان، عزت، آبرو میں اضافہ فرمائے، ان کے مرحومین کی بخشش فرمائے. پروردگار اس ذکر کے صدقے میں ہم سب کے مرحومین کی بخشش فرمائے. جتنے مومنین جو جو دعائیں ہمارے ذمہ لگائی ہیں، خدایا سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما. ہم سب کے والی و وارث یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات. سامعین محترم، چونکہ مجلس و سلسلہ شہادت جناب سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا ہے، تو اس حوالے سے انشاءاللہ کچھ معروضات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. سورہ انفال میں ارشاد پروردگار ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا، بے شک وہ لوگ جو صاحبان ایمان ہیں، وہاجروا اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور جنہوں نے جہاد کیا. جہاد کیسے کیا؟ باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، کہ انہوں نے خدا کی راہ میں جہاد کیا. جہاد کی دو قسمیں، یا مال کے ذریعے سے یا اپنی جان کے ذریعے سے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو خدا کہتا ہے وآووا، اور وہ لوگ جنہوں نے نبی کو پناہ دی، ونصروا اور نبی کی مدد کی. اولئک اولیاء بعضہم، اولئک یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بعضہم اولیاء بعض، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بعض دوسرے بعض کے ولی ہیں.
اولئکا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بعضہم اولیاء و بعض کہ جو بعض دوسروں کے ولی ہیں۔ بس خدا کی نظر میں جہاد دو قسم کا ہے، جس میں پروردگار کہتا ہے وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ کہ جن لوگوں نے اپنے مال کے ذریعے سے اور اپنی جان کے ذریعے سے خدا کی راہ میں جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے نبی کو پناہ دی اور نبی کی مدد کی، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے بعض پر ولی بنایا ہے۔ پس ولایت تب آئے گی جب تم خدا کی راہ میں ہجرت بھی کرو، جہاد بھی کرو، اپنی جان کے ذریعے سے، مال کے ذریعے سے، اور نبی کو پناہ بھی دو، نبی کی نصرت بھی کرو۔ یعنی ولایت کا خدا نے معیار بتا دیا کہ خالی جہاد میں شرکت کر لینا کافی نہیں ہے، اور پھر اللہ نے یہاں پر جتنے الفاظ استعمال کیے وہ ماضی کے کیے۔ ان الذین آمنوا وہ لوگ جو صاحبان ایمان ہیں، یہ نہیں کہا وہ لوگ جو صاحبان ایمان ہو گئے، یعنی وہ لوگ ولی بن سکتے ہیں جو پہلے سے صاحبان ایمان رہے ہوں۔ یعنی ولایت حاصل کرنے کے لیے، ولی بننے کے لیے پہلے سے صاحب ایمان ہونا ضروری ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنی جان اور مال کے ذریعے سے راہ خدا میں جہاد کیا ہو۔ پس خدا کی نظر میں جہاد دونوں طرح سے ہو سکتا ہے۔ اگر تم اپنا مال بھی دو اور مال کے بعد جان بچا کے بھاگنا چاہو تو وہ بھی جہاد قابل قبول نہیں ہے۔ پس جہاد اسی کا قبول ہے جو مال بھی دے، جان بھی دے، یعنی نبی کے لیے مال بھی دے، جان بھی دے، اور پھر فرمایا وَآوَوْا اور وہ لوگ جو نبی کو پناہ دیں، وَنَصَرُوا اور نبی کی مدد کریں۔ یعنی یہ وہ آیت ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے نبی کے دونوں محسنوں کا تذکرہ کیا ہے۔ یا علی اللہ علی محمد کہ یہ وہ آیت ہے جس میں اللہ نے ایک تو معیار بتا دیا کہ ولی کون ہے کہ جو یہ ساری صفات کا حامل ہو، اور پھر نبی کے دونوں محسنوں کا تذکرہ بھی کر دیا کہ کوئی ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنا مال بھی دیا، جان بھی دی، اور کوئی ایسا ہے جس نے مدد بھی کی اور پناہ بھی دی۔ یعنی کوئی ایسے ہیں، اب دنیا میں تاریخ میں فقط ایک ذات ایسی نظر آئے گی خواتین میں کہ جس نے خدا کی راہ میں نبی کے لیے مال بھی دیا، اپنی جان بھی دی، جہاد کیا مال کے ذریعے سے بھی اور اپنے نفس کے ذریعے سے بھی، اپنی جان کے ذریعے سے بھی۔ بھائی جہاد تو اور بھی ہوئے۔ اگر کوئی کہے کہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ واحد خاتون ہے جس نے جہاد کیا، میں کہوں گا شاید کسی اور نے بھی جہاد کیا ہوگا، مگر خدا کو جو جہاد پسند ہے، بھائی توجہ چاہتا ہوں کہ خدا نے جن کو ولی کہا وہ جہاد یہ ہے کہ جو خدا کی راہ میں نبی کی خاطر کیا جائے، اللہ کی حجت کی خاطر کیا جائے، اور اگر کوئی ایسا جہاد کرے جو اللہ کی حجت کے خلاف ہو، توجہ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ جہاد ہے کہ جو خدا کی خاطر ہے۔ ایک اور جہاد ہوا تھا جو خدا کے نمائندے کے خلاف تھا۔ دونوں جہادوں میں فرق کیا ہے؟ ایک جہاد کرنے والی کو اللہ نے کہا کہ اے میرا نبی وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، ہم نے تمہیں فقیر اور بے مال پایا تو ہم نے تمہیں غنی کیا۔ یعنی ایک جہاد والی کو اللہ کہے یہ میرا کام ہے، اور دوسرا جہاد جس نے کیا، قرآن کہتا ہے میرا نبی جو بھی تیرے مقابلے میں آئے، جو بھی تیرے نفس کے مقابلے میں آئے، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ،
اے آل آل اے آل اللہم صلی علی محمد. توجہ فرما رہے ہیں کہ وہ جہاد جس کو اللہ جس بی بی کے کام کو اپنا کام کہے وہ بی بی اور ہے، اور اگر کوئی اور خدا کے نمائندے کے خلاف آ جائے تو اللہ نے کیا کہا؟ جب مباہلہ میں نبی نے کہا تم اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے لاتے ہیں، تم اپنے نفس لاؤ ہم اپنے لاتے ہیں، تم اپنی عورتیں ہم اپنی عورتیں. عجیب اللہ کا بھی مزاج ہے کہ اتنی جنگیں رسول نے اور نبی نے اور علی نے لڑی، کسی میں اللہ نے یہ نہیں کہا فنجعل لعنت اللہ. اللہ نے کافروں کو جہنمی ضرور کہا، مشرک کہا، کافر کہا، مگر کہیں یہ نہیں کہا کہ نبی جو بھی تیرے مقابلے میں آئے اس پر خدا کی لعنت بھی ہے. ایک پہلا میدان ہے جس میں بطول گئی تھی. اللہ نے کہا فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ کہ جو بھی ان کے مقابلے میں جھوٹا آئے اس پر خدا کی لعنت ہوگی. اب عیسائیوں نے جب ان چہروں کو دیکھا تو فوراً کہا اے نبی اللہ وہ مسلمان تھوڑی تھے جو نہ پہچانتے، وہ چہروں کو دیکھ کر پہچان گے اور آ کر کہنے لگے ہم مباہلہ نہیں کریں گے، ہم فدیہ دینے کے لیے تیار ہیں، آپ جو جرمانہ کہیں گے ہم دیں گے، ہم مباہلہ نہیں کریں گے. کیونکہ آپس میں انہوں نے کیا کہا کہ ہم وہ چہرے دیکھ رہے ہیں، وہ نور دیکھ رہے ہیں، اگر یہ ہاتھ بلند کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے. اس لیے اب عیسائیوں نے تو مباہلہ سے انکار کر دیا، مگر لعنت کا کیا جو اللہ نے نازل کر دی. فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ اللہ نے کہا جو بھی ان کے مقابلے میں جھوٹا ہے اس پر لعنت. اب عیسائیوں نے تو مباہلہ کیا نہیں، لعنت انتظار میں تھی. پروردگارہ میں کہاں جاؤں؟ اس نے کہا پریشان نہ ہو، جو بھی ان کے مقابلے میں جو دربار میں آئے اس پہ بھی جانا، جو بازار میں اس پہ بھی، جو بھی ان کے مقابلے میں بے شمار. اللہم صلی علی محمد. اب بس جو بھی ان کے مقابلے میں آئے گا، جو جہاں آئے، کوئی دربار میں آئے، کوئی میدان میں آئے، کوئی آیا یا آئی، جو بھی ان کے مقابلے، پس ایک جہاد وہ ہے جس کو اللہ جس کے کام کو اپنا کام کہے، ایک طرف وہ جہاد ہے جس پر خدا لعنت کرتا ہے. بڑا فرق ہے عزیزان محترم. کون جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کہ جنہوں نے اپنی جان کے ساتھ اپنے مال کے ساتھ نبی پر سب قربان کر دیا. اللہ اکبر. بی بی کی عظمت اب دیکھیے کہ کس معاشرے میں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا زندگی کر رہی تھیں. کیسا معاشرہ تھا وہ معاشرہ ایسا تھا جسے قرآن کہتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ کہ وہ اتنا گمراہ معاشرہ تھا جس کے بارے میں اللہ خود کہے کہ وہ ضلال مبین میں تھے، شدید گمراہی میں تھے. اور اتنی گمراہی نعوذ باللہ کہ وہاں اس دور میں فحاشی عروج پر تھی. عورتیں اپنے گھروں پہ عورتوں نے جھنڈے لگائے ہوتے تھے اور اولاد کو پہچاننے کے لیے قیافہ شناس بلائے جاتے تھے تاکہ وہ دیکھ کر بتائیں کہ یہ کس کا بچہ ہے. اب جاؤ تاریخ میں جا کر دیکھو کہ کس کی ولادت پر چار لوگ آ کر کہتے تھے یہ میرا بیٹا ہے. یعنی ایسے زمانے میں جس میں فحاشی عروج پر، ایسے زمانے میں جہاں بیٹی پیدا ہو تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے جب بیٹی پیدا ہوتی تھی تو یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو جاتا، سیاہ ہو جاتا. قرآن کہتا ہے یہ یا تو جنگلوں میں چلے جاتے اور کہتے کہ ہم کیا کریں، اتنی بڑی مصیبت ہم پر نازل ہو گئی ہے، کیا اس پر ہم باقی رہیں یا ہم اس
آبادی کو چھوڑ کر بیابان جنگلوں میں چلے جائیں، کس لیے؟ کہ ہمارے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی ہے۔ ایسا معاشرہ جہاں پہ فحاشی عروج پہ ہے، جہاں پہ دین نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جہاں پہ بیٹی کو ننگ سمجھا جاتا ہے، ایسے معاشرے میں بھی اسلام سے پہلے جس بی بی کو طاہرہ کہا جائے اسے خدیجہ کہتے ہیں۔ یعنی اسلام سے پہلے جس بی بی کا لقب طاہرہ ہو، اسلام سے پہلے جس بی بی کو طاہرہ کہا جائے، آپ تصور کریے کیسا معاشرہ ہے۔ اور تاریخ کہتی ہے کہ بی بی اپنی کنیزوں کو بھیجتی تھیں کہ جاؤ جہاں بھی معاشرے میں کوئی بیٹی پیدا ہوتی ہے، اگر وہ اس بیٹی کو زندہ دفن کرنا چاہتا ہے تو اسے جا کے کہو کہ اب تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں، اسے ہمیں دے دو، ہم اس کی پرورش کریں گے۔ اس زمانے میں ایسے جہالت کے ماحول میں نبی کے اسلام کے اعلان سے پہلے جو لوگوں کو اخلاق کا درس دے اسے خدیجہ کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں کہ ایسے معاشرے میں جو اسلام کے آنے سے پہلے بھی جو بی بی اسلام کی تبلیغ کر رہی تھی، جو بی بی درس اخلاق دے رہی تھی، اسے خدیجہ کہتے ہیں۔ میں نے ایک عالم دین سے یہ جملہ سنا، انہوں نے فرمایا کہ خدیجہ لغت عرب میں آپ اگر اس کو دیکھیں بہت سے معنی ہیں، لیکن ایک معنی خدیج یا خدیجہ، اس کا ایک معنی کیا ہے؟ خدیج یا خدیجہ اس بچے کو، اس جنین کو کہتے ہیں کہ جو 4 ماہ بعد اللہ اس کی ولادت کر دے۔ کتنے ماہ بعد؟ 4 ماہ بعد اللہ اس کی ولادت کر دے، یعنی ایسا بچہ جو 4 مہینے میں دنیا میں آ جائے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بچہ جو ہوتا ہے 4 ماہ کے بعد بچے کی خوراک تبدیل ہوتی ہے، عورت کے مخصوص ایام رک جاتے ہیں اور بچے کی خوراک وہی خون بن جاتا ہے۔ فرمایا جو 4 ماہ میں اس غذا کو کھانے سے پہلے دنیا میں آئے اسے خدیج یا خدیجہ کہتے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا کتنی بڑی عصمت کی مالکہ ہے خدیجہ، کہ جس کے بطن اطہر سے فاطمہ جیسی نعمت کو آنا تھا، اللہ نے اس بی بی کو بھی عصمت کے درجے پہ فائز کیا ہوا تھا۔ توجہ فرما رہے ہیں، خدیجہ یعنی جو اسلام سے پہلے معصومہ ہو، کہ جیسے نبی نے کہا کہ خیر النساء اربع، فرمایا 4 عورتیں اس دنیا میں سب سے افضل ہیں، آسیہ، مریم، خدیجہ و فاطمہ۔ لیکن یہ باقی عورتیں بھی جس بی بی کی خدمت گزار ہوں اسے خدیجہ کہتے ہیں۔ خدیجہ یعنی کون؟ عجیب عظمت بی بی کی۔ اب دیکھیے کہ کیا روایت ہے، اللہ اکبر۔ روایت کے جملے ہیں بڑی مشہور روایت کہ آپ نے سنی ہے، کلما دخلت علیہ فاطمہ قام الیہا، کہ نبی جب بھی بی بی کے سامنے آتے، بی بی جب بھی نبی کے سامنے آتی، کلما دخلت علیہ فاطمہ، جب بھی جناب سیدہ رسول اللہ کے سامنے آتی، قام الیہا، تو رسول کیا کرتے تھے؟ صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے بلکہ بڑھ کے استقبال کرتے تھے۔ یہ روایت بڑی مشہور ہے، اب سب نے سنی ہے، لیکن عظمت دیکھیے، یعنی کیا کہ جب بھی بی بی رسول کے سامنے آئیں تو رسول احترام میں کھڑے بھی ہو جائیں اور آگے بڑھ کے استقبال کریں، وَأَجْلَسَهَا بِمَجْلَسِهِ، اور بی بی کو اپنی نشست پر بٹھائیں اور جناب سیدہ کے ہاتھوں کو مسلسل چومتے تھے۔ یعنی وہ بی بی کہ جس کے رسول میں احترام میں، جس کے احترام میں رسول کھڑے ہو جائیں، کون ہیں؟ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ یعنی کیا مطلب؟ صلی اللہ علیہ ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، بالفرض یہاں پر مولا علی کا کوئی دیوانہ سلمان جیسا آ جائے
تو ہم سب بیٹھے رہیں گے کیا؟ بتائیے، ان کے احترام میں کھڑے ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ یعنی ہم بیٹھے ہوں، جناب سلمان فارسی آ جائیں تو ہم ان کے احترام میں کھڑے ہو جائیں۔ اب سلمان، ابو ذر، مقداد، کمبر، مالک اشتر، عمار، یہ سب بیٹھے ہوں، ادھر سے علی آ جائیں، یہ سب بیٹھے رہیں گے؟ احترام میں کھڑے ہو جائیں گے۔ اچھا، علی اپنے تمام شیعوں کے ساتھ بیٹھے ہوں، ادھر سے نبی آ جائے، اب کیا علی بیٹھے رہیں گے؟ نہیں، سارے کھڑے ہو جائیں گے۔ اچھا، 1,23,999 انبیاء بیٹھے ہوں، ادھر سے میرا نبی آ جائے تو کیا سب بیٹھے رہیں گے؟ سب احترام میں کھڑے ہو جائیں گے۔ تو پس جملہ کہنے دو، جس کے احترام میں پوری کائنات کھڑی ہو جائے وہ ہے محمد، اور جس کے احترام میں محمد کھڑا ہو وہ ہے فاطمہ، اور جس کے احترام میں فاطمہ کھڑی ہو جائے اسے خدیجہ کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد، کہ جس کے احترام میں پوری کائنات کھڑی ہو وہ ہے نبی، نبی جس کے احترام میں کھڑا ہو وہ ہے فاطمہ، اور فاطمہ جس کے لیے کھڑی ہو جائے۔ یعنی کیا عظمت ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ کی، کہ اسلام سے پہلے بی بی کے لقب ہے طاہرہ، اللہ اکبر، عابدہ، محدثہ۔ کیا طیب و طاہرہ بی بی ہیں، کیوں نہ ہو کہ جس نے ام الائمہ بننا ہے، کہ جس کے بطن اطہر سے فاطمہ جیسی نعمت آنی ہو، وہ کیوں طاہرہ نہ ہو؟ اور بی بی کے بارے میں ملتا ہے، بی بی کا ایک لقب ہے ملکۃ العرب۔ کیا ہے؟ ملکۃ العرب۔ ایک ہوتا ہے ملکہ، ایک ہوتا ہے مالکہ، ایک ہے ملیکہ۔ تین لفظ ہیں، کیا ہے؟ مالکہ، ملکہ، ملیکہ۔ ملک کہتے ہیں ملکیت مال کو، ملک کہتے ہیں بادشاہت کو۔ جو ملک سے ہو وہ ہوتی ہے ملکہ، یعنی صاحب مال، صاحب ملکیت۔ جو ملک، بادشاہت اور ملک دونوں سے ہو اسے کہتے ہیں ملیکہ۔ اس سے پہلے ملکہ تو بہت گزری، جیسے ملکہ بلقیس، ملکہ تو اور بھی ہیں، لیکن کائنات میں جسے فقط جو واحد ملیکہ ہے وہ ہے خدیجۃ الکبریٰ۔ ملکہ اور ملیکہ میں فرق کیا ہے؟ ملکہ یعنی مال والی، یعنی جب تک مال ہے وہ ملکہ ہے، جب مال ختم ہو گیا وہ ملکہ نہیں رہتی۔ ملیکہ اسے کہتے ہیں کہ جس کا نہ مال ختم ہو نہ اس کا ملک ختم ہو۔ اللہم صلی علی محمد۔ ملکۃ العرب یعنی جو فقط صاحب مال نہ تھی بلکہ صاحب ملک بھی تھی۔ یہ ملک آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، لہ الملک السماوات والارض، کہ اللہ وہ ہے جو زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، ملک اسی کا ہے، اس ملک والے اللہ نے جس کو ملیکہ بنایا ہو۔ اور کتنی بڑی ملیکہ ہے، یعنی ملکہ کا مال ختم ہو سکتا ہے، ملیکہ کا مال اور ملک، بادشاہت ختم نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے تو ابھی تک کائنات میں ملکۃ العرب فقط ایک ہے، اور وہ ہے جناب خدیجہ۔ اب سنیے گا جملہ، کتنی بڑی ملکیت اور کتنا بڑا ملک ہے اس بی بی کا۔ روایتیں کہتی ہیں کہ اللہ میدان محشر جو سجائے گا وہ میدان عرفات میں سجائے گا۔ میدان عرفات کہاں ہے؟ مکہ میں، عرب میں۔
یعنی محشر بھی بپا ہوگا، اللہ محشر میں حساب بھی لے گا، تو کہاں؟ میدان عرفات میں۔ یعنی اللہ جناب خدیجہ کی ملکیت اور ملک کو بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو جو فدق کے چور ہیں ان کا حساب بھی خدیجہ کی ملکیت میں ہو رہا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآلہ محمد۔ اللہم صلی علی، کہ جو ملیکۃ العرب ہے، یعنی پورے عرب کی ملکیت اس کی ہے، ملک اس کا ہے، بادشاہت اس کی ہے، یعنی کتنی بڑی وہ ملیکہ ہے کہ اللہ میدان محشر بھی اس کی ملکیت میں سجائے گا۔ یعنی روز محشر اللہ اظہار کرے گا کہ کتنی بڑی ملیکہ ہے فاطمہ کی ماں، کہ اللہ حساب بھی لے گا حشر کا تو میدان عرفات میں، اور یہ ملکیت ہے جناب سیدہ کی، جناب خدیجۃ الکبریٰ۔ اللہ اکبر، ملیکۃ العرب، عجیب۔ اور پھر دیکھیے کہ وہ بی بی کی عظمت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسا نہیں ہے کہ رسول کو ملک بادشاہ کہا گیا ہو، اس وجہ سے بی بی کو ملیکہ کہا جاتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یعنی یہ ملیکہ رسول کی نسبت سے نہیں ہے، یہ بی بی کا اپنا امتیاز ہے کہ اسے ملیکہ کہا جائے، یعنی رسول کی نسبت سے نہیں کہا جا رہا۔ اور پھر یہ وہی بی بی ہے کہ اتنا مال کہ ایک وقت میں، یہ سب شیعہ سنی روایتوں نے، تاریخ نے لکھا کہ ایک وقت میں 80,000 اونٹ بی بی کا تجارت کے لیے جاتا تھا۔ 80,000 camels، that means 80,000 like today Mercedes، کیونکہ کیمل اس وقت میں سب سے مہنگی سواری ہوتی تھی، یعنی جس کے پاس اونٹ ہوتا تھا اسے کہتے تھے یہ بندہ ٹھیک ٹھاک ہے، اور جس کے پاس صرف 80,000 اونٹ تجارت کے لیے جاتے ہوں، وہ کتنی بڑی ملیکہ ہوگی۔ اور یہی اب دیکھیے، صرف یہ نہیں ہے، یہ جو خدا قرآن میں کہتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے خدا کی راہ میں مال کے ساتھ بھی جہاد کیا اور جان کے ساتھ بھی جہاد کیا۔ ایک وقت ایسا ہے کہ یہ بی بی اتنی تاجرہ ہیں کہ 80,000 اونٹ فقط تجارت کے لیے جائیں، اس کے علاوہ پتہ نہیں کتنے ہوں گے۔ 400 کنیزیں اور غلام ایک وقت میں بی بی کی خدمت میں حاضر رہتی تھیں، یعنی کتنا بڑا بی بی کا محل ہوگا، ملکیت ہوگی۔ لیکن ایک وقت ایسا ہے نبی کی راہ میں ایسا جہاد کیا کہ یہی بی بی پتے کھا کر گزارا کر رہی ہے۔ یعنی کیسا خدا کی راہ میں جہاد ہے جناب خدیجہ کا، کہ ایک وقت ایسا ہے کہ اتنی عظمت، اور ایک وقت ایسا ہے کہ یہ بی بی پر، لیکن جب پتہ ہے کہ سب کچھ نبی کے لیے لوٹا رہی ہوں، اسی لیے کہا تھا یا رسول اللہ مالی مالک و بیتی بیتک، میرا مال میرا نہیں ہے، یہ آپ کا ہے، میرا گھر میرا نہیں ہے، یہ آپ کا ہے، میں آپ کی کنیز ہوں۔ اللہ اکبر، میں آپ کی کنیز ہوں۔ اور جناب خدیجہ کا مقام، کہتے ہیں ایک مرتبہ بی بی اپنے گھر میں تھیں اور دیکھا کہ باہر سے کیسا نور گزرا ہے کہ جناب خدیجہ پریشان ہوئی، جلدی سے اپنے غلام کو بھیجا، کہا جاؤ پتہ کرو کہ یہ نور کس کا تھا، اتنا نورانی کون جوان ہو سکتا ہے۔ اب جب غلام گیا، آ کر بتایا کہ یہ عبداللہ کا بیٹا محمد ہے جو یہاں سے گزرا ہے۔ بی بی نے کہا ان کا پتہ کریے۔ ایک مرتبہ جب تحقیق کروائی، پوچھا گیا کون ہے، کہا یہ وہ ہے جس کو لوگ صادق و امین کہتے ہیں۔ اب روایتیں کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ جب رسول اللہ 25 سال کے ہوئے، حضرت ابو طالب علیہ السلام سے کہا کہ اے چچا
اب میں بھی تجارت پہ جانا چاہتا ہوں، تو آپ جو ہے وہ مزاربے پر مجھے بھی تجارت کے لیے جناب خدیجہ سے مال لے کر دیں تاکہ میں وہ مال لے کر جاؤں۔ اب جب جناب خدیجہ نے اپنا مال دیا رسول خدا کو تجارت پہ لے جانے کے لیے، اور ساتھ میں اپنا ایک خاص غلام بھیجا جس کا نام ہے میسرہ، اس کو بھیجا کہ جاؤ میسرہ، تمہارا کام یہ ہے کہ تم نے ان کے کام میں کوئی مداخلت نہیں دینی، بس یہ دیکھنا ہے کہ یہ سارے سفر میں کرتے کیا ہیں اور مجھے آ کے ان کی خبر دینی ہے۔ اب میسرہ کہتا ہے میں نبی کے ساتھ چلا گیا، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صلی اللہ علیہ کہتا ہے میں نبی کے ساتھ چلا گیا، اور جب تجارت ہوئی واپس آئے، ایک مرتبہ جناب خدیجہ نے بلایا کہ ہاں بتاؤ کہ آپ نے سارے سفر میں کیا دیکھا، کوئی ایسا نقص ہو کہ جو آپ نے دیکھا ہو۔ کہنے لگا بی بی میں کیا بتاؤں کہ یہ شخص کیسا ہے۔ کہا بی بی جب یہ شخص چلتا تھا اگر دھوپ ہوتی تھی تو بادل سایہ کرنے لگتے تھے۔ اے بی بی جب یہ شخص چل رہا ہوتا تھا جہاں جہاں سے گزرتا تھا درخت جھکنے لگ جاتے تھے۔ بی بی نے کہا میں تم سے پوچھ رہی ہوں کہ اگر تو نے کوئی نقص دیکھا ہے تو بتاؤ۔ کہتا ہے بی بی میں کیا بتاؤں، یہ شخص جہاں سے گزرتا تھا درخت جھک جاتے تھے، پہاڑوں سے گزرتا تھا تو پتھر اللہ کی تسبیح کرنے لگ جاتے تھے۔ کہا بی بی ہم جب گرمی کے عالم میں دھوپ میں چلتے تھے تو ہمارے بدن سے پسینہ نکلتا تھا جس پسینے سے بدبو بنتی تھی، لیکن بی بی اس بار جب یہ شخص گیا ہے، جب یہ چلتا تھا اس کے بدن سے پسینہ نکلتا تھا، پسینے کی ایسی خوشبو ہوتی تھی جو سارے علاقے کو معطر کر دیتی تھی۔ بی بی نے کہا میں تجھ سے پوچھ رہی ہوں کوئی نقص دیکھا ہے تو بتا۔ کہنے لگا بی بی اس اللہ کی قسم کہ جو کعبے کا بھی رب ہے، اللہ نے اس کائنات میں نے جو دیکھا ہے کہ ساری قوموں میں سب سے اچھی قوم عرب ہے، عرب میں سب سے اچھا قبیلہ قریش کا ہے، قریش میں سب سے اچھے ہاشمی ہیں، ہاشمی کے گھر میں سب سے اچھا گھر عبداللہ کا ہے، اور اے بی بی اللہ کی قسم میں نے اس محمد میں کوئی عیب دیکھا ہی نہیں جب اللہ نے اس میں کوئی عیب نہیں رکھا ہے۔ کہا اگر اللہم صلی علی، کہا بی بی کیسے عیب بتاؤں جب اس نے اس میں کوئی عیب ہی نہیں رکھا ہے۔ یعنی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا ایک مرتبہ جب عقد ہوا، اللہ اکبر، نبی کی خاطر اپنا سارا مال راہ خدا میں خرچ کر دیا۔ اب اللہ بھی کہتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ خدا بھی کسی کا احسان نہیں رکھتا، کیونکہ اللہ کہتا ہے جو میرے نبی کو اذیت پہنچائے اس نے مجھے اذیت پہنچائی، جس نے میرے نبی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے نبی پر کوئی احسان کیا اس نے خدا پہ احسان کیا۔ اب دو ذاتیں ایسی تھیں جنہوں نے نبی کی خاطر اپنا سب لٹا دیا، ایک تھا ابو طالب، ایک تھی خدیجہ۔ اب دونوں کا احسان تھا خدا پر، اب اللہ نے بھی اہتمام کیا کہ ان دونوں نے میرے نبی پہ احسان کیا ہے، اب میں بھی احسان کا بدلہ احسان میں دوں گا۔ بیٹی خدیجہ کی ہوگی، بیٹا ابو طالب کا ہوگا، لیکن دونوں سے نسل محمد کی آگے بڑھے گی۔ یا علی یا علی یا علی مدد حق یا علی۔ بیٹی خدیجہ کی ہوگی، بیٹا محمد کا ہوگا، لیکن نسل محمد کی کہلائے گی۔ بیٹا ابو طالب کا، بیٹی خدیجہ کی، یعنی خدا نے احسان کا بدلہ بھی کیسا دیا۔ کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ تم لوگوں نے نبی کی رسالت پر سب کچھ لگا دیا، اب رسالت کے اجر میں کچھ اور نہیں، تمہارے بچوں کی مودت مانگوں گا۔ کہ جنہوں نے رسالت کے لیے سب لٹا دیا، اس رسالت کا اجر بھی انہی کے بچوں کی مودت ہوگی۔ یہ خدا کا احسان ہے، یہ خدا کا بدلہ ہے، اور کیوں نہ ہو کہ ان دونوں نے نبی پر اپنا سب قربان کر دیا۔ یہی تو سبب ہے
کہ نبی نے اپنی پوری زندگی خود تلوار نہیں چلائی. تاریخ میں لکھا گیا کہ نبی نے اپنی زندگی میں تلوار نہیں چلائی. علماء نے اس کی 2 وجہ بیان کی ہیں. فرمایا ہو سکتا ہے اگر تلوار اٹھا کے جاتے تو کافر سامنے سے کہہ دیتا کہ آپ کو اللہ نے فقط مسلمانوں کے لیے تھوڑی رحمت بنا کے بھیجا ہے، آپ ہیں رحمت للعالمین. ایک وجہ تو یہ ہے. اور ہو سکتا ہے کہ کوئی کہہ دے کہ آپ ہمارے لیے بھی رحمت ہیں، عالمین کے لیے رحمت ہیں، آپ کے ہاتھ میں تلوار زیب نہیں دیتی. اور فرمایا دوسری وجہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر یہاں میں بیٹھا ہوں، باہر سے کوئی بندہ آئے اور آ کر پڑھنے والے ذاکر کو، مولانا کو کچھ برا بھلا کہنے لگے، اس سے پہلے میں اسے جواب دوں، آپ میں سے کوئی کھڑا ہو کر کہے گا کہ تمہاری اتنی جرت کہ ہمارے ہوتے ہوئے تم نے ذاکر کو کچھ کہا، تم نے پڑھنے والے کو کچھ کہا یہی سبب تھا کہ نبی جب بچپن میں تھا اگر کوئی برا کہتا تو ابو طالب سامنے آ جاتا تھا، جب بڑا تھا کوئی برا کہتا تو علی سامنے آ جاتا. اللہم صلی علی محمد. یہ جناب ابو طالب کے جنہوں نے نبی کا ہر لمحے دفاع کیا. ایک روایت ذہن میں آ گئی تو عرض کرتا چلوں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، قرآن کی آیت کہتی نبی مومنین کی جانوں پر ان سے زیادہ حق رکھتا ہے. اس آیت کے ذیل میں صحیح بخاری کی ایک روایت، وہ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ نے نقل کیا، کہتا ہے کہ نبی نے فرمایا اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں بن سکتا جب تک وہ مجھے دنیا اور آخرت میں اپنا مولا نہ مان لے. اور پھر فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی بندہ مر جائے، اگر تم میں سے کوئی بندہ مر جائے، فرمایا ان ترک مالا، اگر وہ مال چھوڑ کر مرے، فَلْيَرِثْهُ عَصَبَتَهُ مَنْ كَانُوا، اس کے وارث اس مال کو لے لیں جس کا دل چاہتا ہے وہ مال لے جائے، کیونکہ ہمیں مال سے کوئی سروکار نہیں ہے. لیکن نبی نے فرمایا وَإِن تَرَكَ دَيْنًا أَوْ زَيَاءً فَلْيَأْتَنِي، اگر کوئی قرض چھوڑ کے مرے یا کوئی اولاد چھوڑ کے چلا جائے اور اس کا کوئی سربراہ نہ ہو، فَلْيَأْتِنِي فَأَنَا مَوْلَاهُ، وہ میرے پاس آ جائے کیونکہ میں ان کا مولا ہوں. اگر کوئی مر جائے مال چھوڑ کے مرے تو اس کے وارث لے لیں، لیکن اگر کوئی مر جائے اس کی اولاد ہو، یتیم ہو اور وہ قرضدار ہو، مقروض ہو، تو وہ ہمارے پاس آ جائے، میں ان کا مولا ہوں، میں ان کا سرپرست ہوں. اب نبی تو ہے رحمت للعالمین، عالمین کا نبی، اور نبی کا اعلان فقط مکہ والوں کے لیے تھوڑی تھا. اب جب نبی اعلان کر رہا ہے دنیا میں کوئی بھی اگر مر جائے، یتیم چھوڑ کے جائے یا مقروض مرے، اس کا قرض بھی ہم دیں گے، اس کے یتیموں کو بھی ہم پالیں گے. اب نبی تو ہے کائنات کا نبی، عالمین کا نبی، تو نبی کا اعلان بھی ہوا عالمین کے لیے، یعنی پوری کائنات میں اگر کوئی یتیم ہے تو نبی کے پاس آئے، اگر کوئی مقروض ہے تو نبی کے پاس آئے. تو پھر جملہ کہنے دو کہ جو پوری کائنات کے یتیموں کو پالے وہ ہے محمد، اور جو محمد کو پالے اسے ابو طالب کہتے ہیں. میں دعا کہ جو پوری کائنات کے یتیموں کو پالے وہ ہے محمد عربی، اور جسے خود جو محمد کو پالے وہ ہے ابو طالب. اور فرمایا اگر کوئی مقروض ہے تو وہ میرے پاس آ جائے. مسلمانوں تم نے تو لکھا تھا کہ نبی نعوذ باللہ اتنا غریب تھا کہ نہ بستر تھا نہ بچھونا تھا، نبی کے گھر میں بھی کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن نبی تو پوری کائنات میں اعلان کر رہا ہے اگر کوئی مقروض ہے تو ہمارے پاس آ جائے.
تو پھر ماننا پڑے گا نا کہ یہ میں سلام کرتا ہوں فاطمہ کی ماں کو کہ جس نے نبی کو اتنا امیر کر دیا کہ پوری دنیا کے قرضے اتار رہا ہے، کہ جو پوری دنیا کے قرضے اتار رہا ہے۔ یہ ہے ملیکۃ العرب، کہ جس کے مال پر اسلام پلا ہے، کہ جس کے مال پر کائنات پل رہی ہے۔ اور عجیب ہے، آپ دیکھیے کہ کیسی ملیکہ ہے۔ جملہ دے رہا ہوں، لطف لیجئے گا، کہ اس سے پہلے بیت المال کا کوئی کنسپٹ ہی نہیں ہوتا تھا، کیونکہ مال ہی نہیں تھا تو بیت المال کہاں سے آتا؟ اسلام میں بیت المال کا کنسپٹ بی بی کے مال سے آیا، اور اسی مال پر نبی کی باقی بیویاں بھی پلتی رہیں اور اصحاب بھی پلتے رہے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کے ذات۔ بس بیت المال جناب خدیجہ کا مال ہے۔ جاؤ تاریخ میں جا کے پڑھو، اس سے پہلے کسی نے بیت المال بنایا ہو، اور یہی بیت المال چلتا رہا۔ لیکن میں قربان جاؤں بی بی کی عظمت پر، جملہ سنبھالنا کہ بیت المال کے ہوتے ہوئے بھی، بیت المال وہ مال جو اسلام کے لیے بی بی نے وقف کر دیا، بیت المال کے ہوتے ہوئے بھی خدیجہ کے گھر میں فاقے ہوتے تھے۔ بی بی نے بیت المال سے کبھی خود کچھ نہیں لیا، اس لیے نہیں لیا کیونکہ جانتی تھی کہ میرے بعد اسی بیت المال پر باقی بیویاں بھی پلیں گی اور اصحاب بھی پلیں گے۔ بی بی نے فرق بتا دیا کہ بیت المال سے پلنے والے اور ہیں، پالنے والے اور ہیں۔ اللہم صلی علی محمد، کہ بیت المال سے پلنے والے اور ہیں، پالنے والے اور ہیں۔ بیت المال سے جو پلے وہ ہیں اصحاب، اور بیت المال کو جو پالے وہ ہے خدیجہ۔ جو بیت المال کو پالے، اور پھر بیت المال کو، اچھا گھر کو دار بھی کہتے ہیں اور بیت بھی کہتے ہیں۔ بیت المال کو دار المال بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن دار المال نہیں کہا گیا، شروع سے کہا جا رہا ہے بیت المال۔ اسی لیے بتانا یہ چاہتے تھے کہ جو بھی اس سے کھائے گا اسے یاد رہے بیت المال اہل البیت کا مال ہے۔ بیت المال کسی اور کا نہیں بلکہ بیت والوں کا مال ہے۔ کوئی خاص ہیں جنہیں اللہ نے اہل البیت بنایا ہے، اور کائنات بڑے فخر سے نبی کے بعد لوگ بیت المال سے اس کا بھی وظیفہ لگا دو، اس کا بھی وظیفہ لگا دو۔ خدیجہ کے مال پہ پل کر ہی ان کو بھونکتے تھے۔ یہ ہے جناب سیدہ کی عظمت، ملیکۃ العرب، کہ جس کے لنگر پہ بی بی نے بڑے بڑے جھوٹے غنیوں کو عطا کیا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ لیکن بغض کی حد دیکھیے کہ بی بی کا تذکرہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ 25 سال نبی کے ساتھ گزارے، 25 سالوں میں آپ ان کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے، آپ کو شاذ و نادر کوئی روایت جناب خدیجہ سے نظر آئے گی۔ لیکن نبی کی آخری زندگی کے کچھ لمحے اتنی بیویوں کے ساتھ، ان کے ساتھ روایتیں بھری پڑی نظر آئیں گی آپ کو۔ یہ بغض کس لیے ہے؟ کیونکہ یہ فاطمہ کی ماں ہے، اور مولا فرماتے ہیں کہ جناب خدیجہ نے علی کو ماں بن کے پالا تھا۔ علی کو ماں بن کے پالا ہے۔ رسول اللہ نے شادی سے پہلے بی بی کو بتا دیا تھا کہ علی کے بغیر محمد کا گزارا نہیں ہے، اور ماں بن کے بی بی نے علی کو بھی پالا ہے۔ فقط بغض اہل بیت کی وجہ سے بی بی کا تذکرہ نہیں کیا جاتا۔ لیکن کیا کریں،
کہ اللہ کا بھی عجیب دستور ہے. اس نے کہا فقط مودت نہیں چاہیے، تولا کے ساتھ ساتھ میں نے تبرہ بھی رکھا ہے. جن کے دل میں ان کے لیے ذرا برابر بھی بغض ہوا، اللہ منہ کے بل جہنم میں گرائے گا، منہ کے بل جہنم میں گرائے گا. یہ جناب خدیجہ کی عظمت. لیکن اتنی عظمتوں کے بعد یہ وہ بی بی ہے کہ جس نے اپنے نبی کی خاطر اپنا سب کچھ لٹا دیا. اور روایتیں کہتی ہیں بی بی کی آخری وقت میں یہ حالت ہو چکی تھی کہ جناب خدیجہ چل پھر بھی نہیں سکتی تھیں. اور یہاں تک روایتوں میں ملتا ہے کہ آخر وقت میں رسول اللہ جناب خدیجہ کو خود اٹھا کر لائے تھے. اتنی ہمت نہیں تھی کہ اپنے قدموں پہ چل سکتی. عجیب ایسی مصیبتیں اس بی بی نے برداشت کی ہیں کہ وہ بی بی جس کے ایک وقت میں 80,000 اونٹ تجارت کرتے تھے، وہ بی بی پہ ایسا وقت آ گیا ہے کہ شیب ابی طالب میں پتے کھا کر گزارا کر رہی ہیں. کس لیے؟ میرے محمد کا دین بچ جائے، میرے نبی کا دین پہنچ جائے. کائنات میں کچھ ایسی مظلوم عورتیں ہیں کہ جن کے ساتھ کائنات میں بڑا ظلم ہوا، جن میں ایک خدیجۃ الکبریٰ کہ اتنی بڑی ملیکہ ہو جس کی ایک وقت میں 400 سے زیادہ کنیزیں ہوں، لیکن ایک وقت ایسا آ جائے کہ اپنے رشتہ دار کوئی عزیز کوئی ساتھ نہ دے، اور بی بی تنہا شیب ابی طالب میں ہو اور کوئی پرسان حال نہ ہو. عجیب روایت ہے کہ بی بی کا جب آخری وقت آیا، ایک مرتبہ جناب خدیجہ گریہ کر رہی ہیں. رسول اللہ نے پوچھا خدیجہ کیوں گریہ کر رہی ہیں؟ کہا اپنی مصیبت پر یا اپنی درد پر گریہ نہیں کر رہی یا رسول اللہ. کہا پھر کس لیے گریہ کر رہی ہیں؟ کہا میں گریہ اس لیے کر رہی ہوں کہ یا رسول اللہ کہیں میں نے آپ کے حق میں کوئی کوتاہی تو نہیں کی ہے. اجرکم اللہ. اتنی خدمت کے بعد کیا بی بی کی عظمت ہے، کیا بی بی کی معرفت ہے. کہا یا رسول اللہ اگر خدیجہ نے آپ کے حق میں کوئی کوتاہی کی ہو تو مجھے معاف کر دینا. اب رسول گریہ کرنے لگے. کہا خدیجہ آپ نے تو حق ادا کر دیا لیکن ہم آپ کا حق ادا نہیں کر پائے. کہا یا رسول اللہ ایک اور خواہش ہے. کہا بتائیے. کہا وہ آپ کو نہیں بتا سکتی، مجھے آپ سے شرم آتی ہے. کہا پھر کیسے معلوم ہوگا؟ کہا وہ خواہش میں اپنی بیٹی فاطمہ کو بتاؤں گی. کہا کیا خواہش ہے؟ جناب سیدہ کو قریب بلایا. کہا بیٹی اپنے بابا سے کہو کہ جب میں چلی جاؤں تو مجھے اپنی چادر کا کفن دیں. میں چاہتی ہوں وہ چادر جو وحی کے وقت آپ کے کندھوں پہ ہوتی تھی مجھے اس کا کفن دیجئے. یا رسول اللہ مجھے وہ کفن چاہیے. روایت کہتی رسول خدا نے اپنی چادر اتار کے جناب فاطمہ کو دی. کہا بیٹا یہ اپنی ماں کو دے دیجئے. اب جناب رسول خدا نے جب پوچھا کہا کوئی اور خواہش؟ کہا یا رسول اللہ ایک اور خواہش ہے. کہا بتائیے. کہا یا رسول اللہ میری فاطمہ مجھے بڑی پیاری ہے. یا رسول اللہ میرے بعد میری بیٹی کو کوئی رلائے نہ. ارے فاطمہ مجھے بڑی پیاری ہے. میں کہتا ہوں اے بی بی ارے رسول خدا کا جانا تھا. ارے اتنا روئی ہے فاطمہ. اور بی بی خود کہتی ہے اگر یہ مصیبتیں دنوں پہ پڑتی تو سیاراتوں میں تبدیل ہو جاتے. نہ جانے کیسی مصیبت ہے. اجرکم الزہرا. آزادارو وہ بی بی ارے جو کہتی رہی یا رسول اللہ ارے میری بیٹی فاطمہ کا خیال رکھنا. یقیناً قبر میں تڑپ گئی ہوگی. اور جب یہی فاطمہ ارے ظالم کا تماچا اور بی بی کی آنکھ میں خون جمع ہو گیا. اجرکم الزہرا. آزادارو بی بی کی شب شہادت ہے. ارے کوئی شرما کے گریہ نہ کرے. ارے فاطمہ کی ماں کی مصیبت ہے، اہل بیت کی ماں کی مصیبت ہے. ایک روایت اور سن لو آزادارو. روایتیں کہتی ہیں کہ جب رجعت ہوگی، جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا تب تمام انبیاء تمام آئمہ آئیں گے. تمام آئمہ کو بھی پلٹایا جائے گا.
روایت کے جملے ہیں کہ رسول اللہ ایک مرتبہ کوفہ مسجد میں کھڑے ہوں گے کہ رسول فرمائیں گے کون ہے جس کے ساتھ ظلم ہوا آج اس کا انصاف دیا جائے گا. ایک مرتبہ امام حسین اپنے خون میں غلطہ آئیں گے. ایک سائیڈ پہ جعفر تیار، ایک سمت پہ حضرت سید الشہداء حمزہ ہوں گے. اس عالم میں تمام اصحاب کے ساتھ حسین آئیں گے. روایتیں کہتی اسی عالم میں جناب خدیجہ بھی آئیں گی. اپنی ابا کے دامن میں کچھ چھپایا ہوگا. ایک مرتبہ رسول اللہ پوچھیں گے اے بی بی ابا کے دامن میں کیا ہے؟ بی بی کہیں گی یا رسول اللہ مجھے بتائیے کیا میں نے آپ کی امت میں کوئی کوتاہی کی؟ میں نے ان کے حق میں کوئی کوتاہی کی؟ رسول فرمائیں گے آپ نے کوئی کوتاہی نہیں کی، آپ نے امت کا حق ادا کیا. تو بی بی ایک مرتبہ اپنے دامن کو ہٹا کے ارے محسن کا لاشا دکھائے گی، کہے گی یا رسول اللہ اور میری فاطمہ کا کیا قصور تھا؟ ارے اس کے شکم میں محسن کو شہید. الا لعنت اللہ علی الکفر.